الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وباء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساتواں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنے آپ کو پورا کا پورا اس ذات کے حوالے کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے اور میں مشرک نہیں ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ عید کے دنوں میں روزے نہ رکھو. ایک دن عید الفطر کا ہے اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، ان میں روزے نہ رکھو. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، کھاؤ پیو اپنی قربانی کا گوشت. قربانی سے متعلق گزشتہ جمعے پر بھی گزارشات عرض کی تھی، آج بھی قربانی سے متعلق گزارشات عرض کرنی ہے. تو یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، صاحب حیثیت شخص پر واجب اور فرض ہے. گھر میں جتنے افراد عاقل بالغ ہیں اور صاحب حیثیت ہیں سب پر قربانی واجب اور فرض ہے. یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے یہ حقیقت میں تو قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل کر رہا ہے کہ جس وقت ان کا وہ مناظرہ وغیرہ اور بحث و مباحثہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا رہتا تھا تو ان میں کبھی انہوں نے سمجھانے کے طور پر یہ کہا کہ یہ دیکھو پھر یہ ستارے رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا یہ تو ختم ہو گئے، پھر چاند رب ہو سکتا ہے، پھر دیکھو یہ بھی ختم ہو گیا، سورج رب ہو سکتا ہے، یہ بھی چلا گیا. سمجھانے کے طور پر لوگوں کو یہ کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے. میرا رب وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں پوری کی پوری طرح عبادت کے لحاظ سے، تمام چیزوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفہ کہتے ہیں موحد کو ادیان باطلہ سے ہٹ کر، یعنی اللہ کی توحید کے ماننے میں اور تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک ذات کو معبود ماننے کا نام حنیفہ ہے. جو مشرک ہوتے ہیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. آپ ہندوؤں کا آپس میں مکالمہ سنیں تو وہ کہتے ہیں اوپر والا جانتا ہے کیا ہوتا ہے، کبھی اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں. مشرکین مکہ یہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اور لوگوں کو بھی ساتھ مشکل کشا مانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ موحد نہیں تھے. یعنی جیسے اللہ نے اپنے ماننے کا کہا تھا کہ مجھے یوں مانو، ایسے وہ نہیں مانتے تھے. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو
قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا دوسروں کو ساتھ شریک کرتے رہے۔ تو جب بندہ اللہ کو مانتا ہے اور دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو اس کو حنیفہ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے صفت ہے حنیفہ، کہ تمام ادیان باطلہ، بت یا سورج پرست، بت پرست وغیرہ، ان سب سے بچ بچا کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے، اس لیے ان کو حنیفہ کہا۔ وما انا من المشرکین، اور ساتھ آگے وضاحت مزید کر دی۔ حنیفہ کے لفظ میں وضاحت آ گئی تھی کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کے دماغ میں تردد رہ جائے تو آگے واضح کر دیا کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ اصل میں تو جملہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی قربانی کرتے تھے تو 2 آیات کی تلاوت کرتے تھے اور پھر آگے ایک دعا پڑھتے تھے، پھر اس کے ساتھ قربانی کرتے تھے۔ ایک تو ہمیشہ آپ 2 دمبے کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب آپ قیام پذیر رہے 10 سال، تو اس میں ہمیشہ آپ نے 2 دمبے کیے۔ 2 سال میں ناغہ ہوا، ایک حج والے سال اور ایک سفر والے سال۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، اور ایک دمبہ اپنی طرف سے اور ایک دمبہ پوری امت کی طرف سے۔ جب قربانی کرتے تو جانور لایا جاتا اور پہلے اس کے کہ بھائی چھری تیز کر کے لے آؤ، قبلہ رخ لٹانے کی کوشش کی جائے۔ بعض دفعہ جانور بہت زور آور ہوتے ہیں تو نہیں ہو سکتا، تو کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ جانور جب لایا جاتا تو آپ پہلے یہ آیت پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر دوسری آیت 8ویں پارے کی، وہ بھی سورہ انعام کی آیت ہے، وہ تلاوت فرماتے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، زندہ مرنا، نظر و نیاز، جو بھی عبادت کی اقسام ہیں، للہ رب العالمین، صرف اللہ ہی کے لیے۔ اور یہی مومن بندے کی پہچان ہے کہ عبادت کی جتنی اقسام ہیں، خواہ وہ صدقہ و خیرات ہے، خواہ نماز روزہ ہے، خواہ حج زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، فطرانہ ہے، کوئی بھی عبادت کی جو قسم ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور تو یہ آیت پڑھتے تھے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وبذلک امرت، مجھے یہی حکم کیا گیا ہے کہ میں موحد بن کے رہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ وانا اول المسلمین، اور میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، بات ماننے والا، اس کا مطلب ہے مسلمان۔ کس کی بات؟ اللہ رسول کی بات، شریعت کی بات کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم آدھے آدھے مسلمان ہیں، کچھ بات قرآن حدیث کی بھی مان لیتے ہیں، کچھ نفس کی بھی مانتے ہیں، تو پورے مسلمان نہیں ہیں، کامل مسلمان نہیں۔ تو یہ دوسری آیت بھی تلاوت کرتے قربانی کے ٹائم۔ آپ دیکھیں دونوں آیتوں میں پیغام توحید ہے، انسان کا موحد ہونا، توحید پر کما حقہ ہمیشہ قائم رہنا، یہ ضروری امر ہے۔ آپ دیکھیں نا حج میں ایک دفعہ پڑھ لیا تو بھی تو مطلب ہے کہ تلبیہ ہو ہی جاتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پورے حج کے دورانیے کا یہی ترانہ اور تلبیہ اور کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے اس میں۔ یہاں سے آپ نے احرام باندھا، کب جا کے عمرہ پر بیت اللہ شریف پر نظر پڑے گی تب لبیک ختم ہوگا، بار بار اس کو پڑھنا ہے۔ یہ اظہار ہے عقیدہ توحید کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، اور آپ نے آخری پیغمبر کو حبیب اللہ کا لقب دیا نا۔ ہمارے پیغمبر کا جو لقب اللہ نے دیا ہے وہ حبیب اللہ ہے، یعنی اللہ کا محبوب۔ تلبیے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ آپ آگے پیچھے سفر میں درود شریف پڑھیں، بے شک پڑھیں، لیکن جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، یہ خالص کلمہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ تو یہاں پر جو قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو پہلی آیت بھی جو پڑھی انی وجہت وجہی للذی، وہ عقیدہ توحید کا اظہار ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عقیدہ توحید کا اظہار ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھتے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک میری قربانی کو قبول فرما جیسا کہ آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ اور پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیرتے تھے۔ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ جب جانور قربانی کے لیے لایا جائے تو انی وجہت وجہی للذی پڑھا جائے، پھر قل ان صلاتی و نسکی آیت کریمہ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد دعا یوں کرنی ہے اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول فرما، اللہم تقبل ھذہ الاضحیہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری قربانی کو قبول فرما جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام، اس کو بند کر دو، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ ہم نے دعا کرنی ہے اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول فرما جیسے آپ نے اپنے آخری حبیب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول کی، اور جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر پر ذبح کر دیا جائے۔ قربانی کے گوشت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں 3 حصہ کرنا لکھا ہے نا جی، کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، یہ ویسے لکھا ہے۔ تو آپ کی قربانی کسی اور شہر میں ہو رہی ہے تو پھر وہاں آپ کے کون سے رشتہ دار یا کون سے، کوئی پابندی نہیں، اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ بس آپ قربانی کریں، ضرورت کے لحاظ سے خود دیکھیں کہاں ضرورت ہے، جدھر ضرورت ہے بس دے دیں تو قربانی ہو گئی۔ جب خون بہہ گیا قربانی ہو گئی۔ تو وہ علماء نے ویسے ہی اطمینان قلب کے لحاظ سے لکھ دیا ہوگا کہ کہیں لوگ کوئی زمانہ ایسا آئے گا سارا گوشت ہی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں گے، تو ان کے لحاظ سے سمجھایا کہ کچھ حصہ رشتہ داروں کا، غریبوں کا بھی ہوتا ہے، پابندی نہیں ہے، یہ جیسے آپ کا دل مطمئن ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے ادائیگی کے بعد ہے۔ اگر کسی نے قربانی عید والے دن صبح نماز کے بعد ہی قربانی کر دی ہے کہ پھر جلدی سے فارغ ہو جائیں گے، تو قربانی نہیں ہوگی،
بلکہ قربانی اس کو دوبارہ کرنی ہوگی۔ یہ بھی شریعت کی مہربانی ہے کہ وہ گوشت کھانا حلال کہہ دیا ہے، اور یہ آپ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا۔ آپ عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا تو لوگ قربانی کے گوشت کاٹ چکے ہیں اور یوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہم عید کی نماز سے فارغ ہوئے اور یکدم کھال بھی اتر گئی، گوشت بھی بن گیا۔ تو ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت انہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور گوشت بنا لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی، گوشت کھانا حلال ہے، قربانی جن لوگوں نے یہ کی ہے ان کی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ قربانی کریں۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے نا جی وقت کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ جب اس عبادت کا وقت داخل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے امر متوجہ ہوتا ہے، پھر انسان کے اوپر وہ عبادت فرض ہوتی ہے۔ آپ فرض کرو عام دنوں میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، مینا مزدلفہ عرفات تو سارے خالی ہوتا ہے، تو ادھر بھی ٹائم گزار دیں کہ اس وقت تو بڑا رش ہوتا ہے، چلو ابھی میدان عرفات میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، مزدلفہ مینا، تو ظاہر ہے وہ وقت نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا حج۔ اسی طریقے سے 10 بجے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی کہ پھر مصروف ہو جاتا ہے بندہ، وہ نفل تو ہو جائیں گے لیکن ظہر کی نماز ادا نہیں۔ ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد امر ربی متوجہ ہوتا ہے، حکم اللہ کا متوجہ ہوتا ہے جب وقت داخل ہوتا ہے۔ تو یہی بات روزے ہیں کہ روزے گرمیوں کے آ گئے اور ہم نے جناب اس طرح سردیوں میں پورا مہینہ رکھ لیا ہے، روزے ایک مہینہ ہی رکھنے ہیں نا، نہیں، وہ نفلی روزے ہو گئے۔ رمضان کے روزوں کا امر متوجہ نہیں ہوا تھا، وہ جب چاند نظر آئے گا وہ حکم متوجہ ہوگا، تب اس پر عمل کرنا ہے۔ قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ عید کے بعد امر متوجہ ہوتا ہے کہ اب صاحب حیثیت لوگ قربانی کریں، عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد۔ کسی نے پہلے قربانی کر لی، اس پر قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی، وہ اس طرح ہی ہوا جیسے عام دنوں میں اس نے بکرا ذبح کیا ہے، تو گوشت کھا سکتا ہے۔ یہ بھی شریعت کی مہربانی ہے کہ اگر شریعت کہہ دے کہ تم نے غلط قربانی کی ہے لہذا گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہے، تو بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا۔ تو بات یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، عید کی نماز کے بعد 5 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، کوئی 6 بجے نماز پڑھتے ہیں، کوئی 7 بجے نماز پڑھتے ہیں، کوئی 8 بجے نماز پڑھتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اتنا جلدی بھی نہ کرو کہ لوگ منہ ہی نہ دھوئیں اور ادھر جماعت ہی ختم ہو گئی ہے۔ بعض جگہوں میں بہت زیادہ جلدی، کتنی جلدی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اتنا جلدی کہ وہ صحیح لوگ شریک ہی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک اور علمی بات ہے، عید الاضحیٰ کہتے ہیں نا، اضحیٰ، چھوٹی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ فطر کا معنی ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا، یعنی اب عید کا چاند، شوال کا چاند نظر آ گیا، اب روزہ ختم، کھاؤ پیو، فطرانہ اسی سے ہے، کھاؤ، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ختم، ٹوٹ نہیں گیا، روزہ رکھنا منع، اس لیے اس کا نام عید الفطر ہے۔ فطر کا معنی کھانا ہے۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ والضحیٰ، اس کا لغوی معنی ہے چاشت۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، جیسے آج کل 5 بجے ہو رہا ہے، تو 5:15 کے لگ بھگ اشراق کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، سورج کے نکلنے کے 10-15 منٹ بعد اشراق کی نماز۔ اشرق یشرق، اشراق کا معنی ہوتا ہے مشرق کی طرف سے سورج نظر آ گیا، تو اشراق کی نماز ہے۔ الضحیٰ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ، اس کا معنی ہے چاشت۔ چاشت جو ہے گھنٹے 1.5 کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے،
تو 15 منٹ بعد ہی عید الاضحیٰ نماز پڑھا، قربانی ہوتی ہے جی، قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اصل لفظی ترجمہ تو یہ ہے، باقی آج کل تو بابا جی جتنی دنیا اتنے مفتی، اتنے مجتہد، اتنے اسلامی سکالر، کدھر جائیں، کہاں جائیں، کیا کریں۔ لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ کا معنی ہے چاشت کا وقت۔ چاشت کا وقت 1.5-2 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ اضحیٰ ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ ویسے دماغ میں بات آ گئی ہے، اتنی جلدی بھی نہ کرو نا کہ لوگ آ ہی نہ سکیں، اتنی دیر بھی نہ کرو کہ زور کا ٹائم داخل ہو جائے۔ خیر الامور اوسط تو بہتر ہوتا ہے ہر کام میں۔ تو 6 بجے، 6:30، 7 بجے سب عید کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ یوم النحر، 10 ذی الحجہ، عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کرنا شروع ہوتے ہیں۔ عید والا دن بھی قربانی کا ہے، رات بھی قربانی کی ہے۔ 11 ذی الحجہ بھی قربانی کا دن ہے، رات بھی قربانی کا دن ہے۔ 12 ذی الحجہ بھی قربانی کا دن ہے۔ سورج کے 12 ذی الحجہ، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر چھری پھر گئی قربانی ہو گئی ہے۔ رات کو منع کرتے ہیں قربانی کرنے سے کہ ایسا نہ ہو غلط ذبح ہو جائے، اندھیرے ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو رات کو بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اطمینان ہے، رگیں صحیح ذبح ہو رہی، کھال بھی خراب نہیں ہو رہی ہے وغیرہ۔ اب ایک اور بات ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یوم النحر کے علاوہ مزید 2 دن عید الاضحیٰ کے ہوتے تھے، یومان بعد از یوم الاضحیٰ۔ 10ویں ذی الحجہ کے علاوہ 2 دن اور بھی عید الاضحیٰ کے ہوتے ہیں قربانی کرنے کے، عید کے دن، تو کل ٹوٹل 3 دن ہو گئے۔ اسی روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اسی مسلک پر کہ 3 دن عید الاضحیٰ ہے، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تینوں حضرات کا یہی مسلک ہے کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھے کہ جب جمہور عبادت کے مسئلے میں جس سائڈ میں ہو، احتیاط اس پہلو پر ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات اب بھی چوتھے دن کرتے رہتے ہیں، اچھا وہ پہلے دن ٹائم ہو بھی قربانی کرنے کا نا، دوسرے دن بھی ٹائم ہو قربانی کرنے کا، تیسرے دن بھی قربانی کرنے کا ٹائم ہو نہیں کرتے، وہ چوتھے دن کرتے ہیں کہ پتہ تو چلو ہم بھی کوئی شے ہیں، ہمارا بھی کوئی تعارف ہے دنیا میں، کوئی پہچانے تو صحیح نا، کوئی تشخص تو واضح ہو۔ اسلام پروری کدھر ہے؟ جماعت پروری ہے، تشخص پروری ہے، مسلک پروری ہے۔ تو یہ پہلے دن ٹائم ہوتا بھی ہے، یہ امام شافعی کا کمزور مسلک ہے۔ عبادت کے مسئلے میں ہمیشہ کوشش کریں کہ جو مسلک جمہور کا ہے اس کی طرف توجہ۔ ایک اور مسئلے کی طرف گزشتہ جمعے پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ حدیث امام ترمذی، امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، اور اس حدیث پر جو آگے جرح کرتے ہیں وہ سب کے نزدیک صحیح ہے۔ کیا گائے میں بھی ہم 7 حصہ ملاتے تھے اور اونٹ میں بھی ہم قربانی میں 7 حصہ ملاتے تھے۔ 7 زیادہ سے زیادہ ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ بھینس بھی گائے کی نسل میں سے ہے، گائے کی قسم میں سے ہے۔ وہ جو لوگ بھینس کی قربانی کرتے بھی تھے نا، کٹے کی، بھینس کی، سانڈ کی،
وہ ادھر ادھر کی یوٹیوب پر کی فضاؤں نے ان کو بھی تردد میں ڈال دیا ہے کہ پتہ نہیں کٹے کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بھینس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھو جمہور علماء لغت، جمہور امت مسلمہ بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، حق میں ہیں، اور جو تعریف عربی لغت گائے کی لکھتی ہے وہی تعریف بھینس کی بھی ہے۔ اب عرب دنیا میں بھینس نہیں ہوتی تو اس کا ذکر نہیں ہوا، جیسے گلگت کے سرد علاقوں میں بھینس نہیں ہوتی، بھینس خشک گرم علاقے میں نہیں ہوتی، تر سے تر ٹھنڈے علاقے میں نہیں ہوتی۔ تو کئی جانور ہیں ایسے جو گرم علاقوں میں نہیں ہوتے، سرد میں ہوتے ہیں، سرد میں نہیں ہوتے، گرم میں ہوتے ہیں، یہ عرب میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے جو لغت کے نزدیک بات ہے، جمہور امت کا جو مسلک ہے بھینس کی قربانی ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو بیل تھوڑے ہیں، کرو قربانی۔ یہی بات ایک اور ہے، ایک روایت ہے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی حالت کو نقل کیا ہے کہ ہم سفر میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عید الاضحیٰ کا ٹائم آ گیا، ہم سفر میں تھے، ہم نے گائے میں 7 حصے ملائے اور اونٹ میں ہم نے 10 حصے ملائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی لکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ آپ بھی تھوڑے تھوڑے محدث بنو۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس واقعے کو نقل کرنے والا ایک بندہ ہے۔ غریب کا مطلب اجنبی، مشہور نہیں۔ ادھر سے تو راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کے ساتھ سفر میں تھے اور اونٹ میں ہم نے 10 حصے ملائے، گائے میں 7 حصے ملائے، تو 10 تو تھے نا جو اونٹ میں شریک ہوئے، 7 تو تھے نا جو گائے میں شریک ہوئے۔ اس واقعے کو نقل کرنے والا صرف ایک صحابی کیوں ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن بات تو آ گئی، جو حدیث 7 والی ہے گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی 7 والی ہے، وہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کو بہت ساروں نے نقل کیا ہے۔ یہ مطلب ہے آسانی کے ساتھ سمجھو۔ اب آپ کے سامنے دونوں باتیں ہیں، جس کا دل چاہے جو کرے۔ ہم نے تو اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، دونوں باتیں آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ 3 دن عید کی بھی بات کر دی ہے اور 3 دن قربانی کی بات بھی کر دی ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کدھر جائیں آپ، کہاں جائیں، کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو دین سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے، کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لاکھ روپے والا موبائل خریدنے کے پیسے ہیں، اس میں دیکھ لیں گے، یوٹیوب میں آ جاتا ہے فلانا مسئلہ تو فلانا مسئلہ، پتہ نہیں بیان کرنے والا کون ہے۔ تو بات یہ فرمایا کہ لا تصوموا بهذه الايام فانها ایام اکل و شرب۔ دوسرا مسئلہ اہم، بہت اہم، فرمایا کہ نامی ذی الحجہ سے لے کر 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریقات پڑھا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھیں اچھی بات ہے، عورتیں آہستہ پڑھیں، اور نامی ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوگا۔ ایام تشریق کی بہت فضیلت ہے اور کلمہ توحید ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ پاک جس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ توحید والے جملے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، توحید والے جملے سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
سب کی نفی کی، ایک اللہ ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، فلہو اسلموا، اسی ہی کی تابعداری کرو۔ طالب علم جانتے ہیں کہ جس چیز کا مقام مؤخر ہوتا ہے اس کو جب مقدم لے آئیں تو حصر مقصود ہوتا ہے، فلہو اسلموا، اسی کی ہی تابعداری کرو عبادت میں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کلمہ توحید ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اشرفیوں کا تھیلا بھر کے، سونے کے سکوں کا تھیلا بھر کے راستے میں بیٹھا ہو اور دیتا جائے، جو بھی آ رہا ہے دیتا جائے نا جی، بڑا ثواب ہے۔ لیکن وہ تکبیرات تشریقات نہیں پڑھ رہا ان دنوں میں، 9، 10، 11، 12 میں۔ ادھر بندہ تکبیرات تشریقات پڑھ رہا ان 9 دنوں میں، ان 9، 10، 11، 12، 13، کل 23 نمازیں ہیں، 13ویں کے عصر کی نماز کے بعد پڑھ کے ختم۔ تو اس سونے کی اشرفیاں تقسیم کرنے والے کے مقابلے میں ثواب زیادہ ان دنوں میں جو تکبیرات تشریقات پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیوں؟ آپ سمجھے، سونے کا سکہ دینا تو بڑا مشکل ہے، یہاں تو 10 روپے جیب سے چند کے لیے نکلنا بڑے مشکل ہوتے ہیں، سونے کا سکے تقسیم کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ صدقہ و خیرات ہے، وہ اشاعت اسلام نہیں ہے، وہ صدقہ و خیرات ہے۔ یہاں اللہ اکبر میں اشاعت اسلام ہے، اسلام کا تشخص واضح ہو رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ حکم خدا بندی ان دنوں میں یہ ہے، تقاضۂ اسلام ان دنوں میں یہ ہے کہ مومن 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھے۔ توحید کا اظہار ہے، توحید سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ 2 نیکیاں ہیں جو ہر وقت آپ کے پاس رہ سکتی ہیں۔ ایک نیکی یہ ہے توحید کی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شرک آپ نہیں کرتے۔ دوسری نیکی ایک اور بھی ہے، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سننے والی ہے۔ یہ تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری نیکی چہرے کے اوپر داڑھی کی بہار کا سجانا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں تب بھی یہ نیکی ہے، چل پھر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جدھر کر ہو جا رہے ہیں، آپ ایک اسلامی تشخص واضح کر رہے ہیں۔ سکھ بھی جناب بڑی پابندی سے داڑھی رکھتے ہیں وغیرہ اور سارا کچھ رکھتے ہیں، وہ کدھر سے بھی بال نہیں کاٹنے، لیکن سکھ کی داڑھی کا کچھ اور منظر ہے۔ اس نے اپنا ڈیکوریشن پیس اپنے آپ کو اس انداز کا بنایا کہ دور سے نظر آئے گا کہ سکھ آ رہا ہے، اور مسلمان کی داڑھی کا تشخص ایسے ہے کہ دور سے نظر آئے گا تو یہ امت مسلمہ کا ایک نمائندہ آ رہا ہے، نبی کے ساتھ محبت کرنے والا اس کا امتی آ رہا ہے، کہ جس کو نبی کے چہرے سے محبت ہو، لباس سے محبت ہو، اداؤں سے محبت ہو، عمل میں اس کا اظہار کرے نا جی، تب بات ہے نا۔ ویسے نعرہ محبت تو آسان ہوتا ہے، عمل محبت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ اشراق ہے، کلمات تکبیرات تشریقات ہیں جو ان دنوں میں ہے۔ عورت نے آہستہ پڑھنا ہے، مرد نے اونچا پڑھنا ہے، اور قربانی خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی گنجائش کے مطابق بہتر جانور۔ اب وہ جو بہت بڑے مہنگے جانور ہیں، وہ 10-10 لاکھ کا ایک ہے، وہ 10 لاکھ بھی چلو قابل برداشت ہو جائے گا، اب تو کروڑوں میں چلا گیا مسئلہ۔ اس میں خطرہ ہے، ہر کسی کا دل اپنا اپنا ہے، خطرہ ہے ریا اور نمود کا۔ اسلام خیر الامور اوسطھا کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
اسلامی حکومت میں جو مصدق، عاشر، زکوٰۃ وصول کرنے والا، عشر وصول کرنے والا جو اسلامی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور یہ بات سنی تو جا سکتی ہے نا کہ کبھی اسلام بھی نافذ ہو جائے گا، اسلامی ملکوں میں کبھی اسلام بھی نافذ ہو جائے گا، اس امید سے بات کرنا تو اچھی بات ہے نا، سنی تو جا سکتی ہے، کی تو جا سکتی ہے بھائی۔ آرزو اور امید میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، آرزو تو لگائی جا سکتی ہے، باقی سارے لیڈر بیٹھے ہیں بس پتہ نہیں کس کی انتظار میں ہیں، کلمہ کس کا پڑھا، نظام کس کا چلا رہے ہیں، دیکھیں گے پھر۔ تو وہ جو مصدق ہوتا ہے یا عاشر عشر وصول کرنے والا اسلامی نمائندہ اسلامی حکومت کا، اس کو حکم کیا ہے پتہ ہے کہ خیر الامور اوسطھا۔ آپ اونٹوں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، بہت مہنگا اونٹ بھی نہیں تو بہت مرا ہوا بھی نہیں، درمیانہ اونٹ زکوٰۃ میں لیں، درمیانی گائے زکوٰۃ میں لیں، درمیانہ بکرا زکوٰۃ میں لیں، خیر الامور اوسطھا۔ اسلام نفلی عبادت میں بھی خیر الامور کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص ہے، ایک سارا دن نفلی عبادت میں لگ رہا، صحیح ثواب تو ہوگا، پھر کبھی بھی نہیں کی، پھر نفلی عبادت کبھی بھی نہیں کی۔ اسلام کی روح کیا ہے کہ ہر روز پڑھے، 2 نفل پڑھے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، وہ نفلی عبادت جو آپ پابندی کے ساتھ ہر روز کر رہے ہیں، وہ نفلی عبادت جو پابندی کے ساتھ آپ ہر روز کر رہے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ خیر الامور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جانور بھی خریدتے وقت بہت مہنگا، کیا بات ہے، یہ وہی بات تو نہیں ہے اس نے کوٹھی اچھی بنائی تو میں اس سے اور اچھی بناؤں، اس نے وہ سوٹ پہنا میں اور اس سے اونچا لوں گا، اچھا لوں گا، اس نے وہ گاڑی لی میں اس سے بھی اور اچھی گاڑی لوں گا، یہ دنیاوی ریا ہو گیا نا۔ ضرورت کے مطابق آپ لہیں، عبادت میں زیادہ خیال کریں، کہیں ریاکاری تو نہیں ہوئی، ریاکاری میں عبادت بھی نہیں ہوگی اور مزید گناہ ہوگا، مزید گناہ ہوگا، اس لیے یہ بچنا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، ایام تشریق کا مسئلہ بھی، تکبیرات تشریق کا مسئلہ بھی بتا دیا، عید الاضحیٰ کے 3 دن بھی بتا دیے، قربانی کے لحاظ سے کب شروع ہوتی ہے، عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد، اس سے پہلے کسی نے کی گوشت حلال ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو پسند کر کے فرما دیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ہمارے خلیل آپ کو خواب آئی تھی، ذبح کر رہے تھے، ذبح شدہ تو نہیں دیکھا تھا بیٹے کو، ذبح کر رہے تھے تو ذبح کر دیا آپ نے، کر رہے ہو، قبول ہو گئی آپ کی بات، لیکن یہ لو دمبا بیٹے کی جگہ پر یہ ذبح کرو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک دم کہ حضرت جی قربانی کی کیا حقیقت ہے، قربانی کی روح کیا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم قربانی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، ہمیں ملت ابراہیمی بنایا، اور حکم ہوا کہ امت مسلمہ کا ہر سے بے حیثیت شخص عید الاضحیٰ کے دنوں میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہوا نظر آئے۔ آگے صحابی نے عرض کیا فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سنت ابراہیمی پر تو ہم نے عمل کر دیا، جانور قربان کر دیا، ہمیں ملے گا کیا؟ فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، ہمیں اس قربانی پہ ملے گا کیا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، تمہیں اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ پھر ایک صحابی عرض کرنے لگا اللہ کے رسول فَالصُّوفُ، بال تو گائے کے جلد پر ہوتے ہیں، بکرے کی جلد پر ہوتے ہیں، لیکن جو دمبے کی جلد پر ہوتے ہیں انہیں اون کہا جاتا ہے۔ فَالصُّوفُ، اے اللہ کی رسول کیا دمبے کے بالوں پر بھی ہمیں نیکی ملے گی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَالصُّوفُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اون جو دمبے کے جسم پر ہوتی ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ یہ روح ہے اس کی۔ اور اسلام اپنے اسلاف کی یادگار کو چراغوں کی شکل میں نہیں، جی بتیوں کی شکل میں نہیں، عرس کی شکل میں نہیں، اور آتش بازی کی شکل میں نہیں یاد رکھتا۔ اسلام اپنے اسلاف کی جو عبادت اللہ کو پسند ہو وہ اسی عبادت کی شکل میں ان پرانے برگزیدہ ہستیوں کی یادگار مناتا ہے۔ دیکھو نا، وہ بھاگنا یاد آیا، پسند آیا اللہ پاک کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا، تو ہمیشہ کے لیے اس کو حج عمرہ کرنے والے کے لیے یادگار رکھ دیا عبادت کی شکل میں۔ یہ عرس، یہ گانے بجانے، یہ ناچنا، یہ فلان، یہ بتیاں، یہ اس طرح کی چیز، اسلام اس کو خرافات کہتا ہے۔ عبادت وہ پسند آئی، عبادت کی شکل میں اس کو زندہ رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا پھر جو عرب ہے نا جی، عرب یہ بڑی اونچی چیز ہے، یہ ہلتے جلتے تو رہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو شکر ہے مہربانی ہے ان کی، ورنہ تو بادشاہ ہیں۔ ہر دور میں عرب ادھر پکا ادھر ہے، جب ادھر آئے نبی کے صحابہ بنے، پھر سوال تو کیا، جیسے ابھی آپ کو سوال سنا ہے آپ نے کہ قربانی پہ کیا ملے گا، وہ ہمیں فائدہ ہوا نا جی، ان کے سوال سے ہمیں علم حاصل ہوا، لیکن آگے تعویلیں نہیں کی ہیں۔ جب شریعت کا حکم آیا، اللہ رسول کی بات جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ جاتی تھی نا جی، ان کے بارے میں موقف ہے علماء محدثین کا، کان وقاف حدود اللہ تعالی، جب ان کے سامنے اللہ رسول کی بات آ جاتی رک جاتے وہیں، بس اللہ رسول کی بات آ گئی، اس کے اوپر یہ حق ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ وہ ایکسفورڈ نہیں تھا نا اس وقت، یہ بدبخت یہ یونیورسٹیاں ہوتی نا جو لوگوں کو پیٹ سکھاتی ہیں، پیٹ پروری سکھاتی ہیں، تو پھر تعویلیں بھی ہوتی۔ بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، جو بات کہی اسلام نے فوراً اس کو مانا۔ کیا صاحب دل نے کیا بات کہی، فرمایا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، مدینہ طیبہ کی بہاریں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصباح کے پودے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں۔ فرمایا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، شور تھا ایک غل تھا، آئے دن جب خزاں کے کچھ نہ تھا بجز خار گلشن کے، آئے دن خزاں کے نبی بھی پردہ کر گیا، نبی کی جماعت خیر القرون والے بھی پردہ کر گئے، پھر کیا نکلے، کوئی رافضی بنے، کوئی ناسبی بنے، کوئی خارجی بنے، ایک جماعت اللہ والوں کی رہی، وہ قیامت تک رہے گی۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، شور تھا ایک غل تھا،
हुक्म आया, बात मानने में सारे लपक आए, सारे आगे बढ़े। आए दिन जब खजा के कुछ न था बजुज खारे गुलशन के, बागबां रो रो कर बताता जा रहा था। अब भी ज़ियारत कराने वाले आपको बताते हैं, ये ग़ज़वे उहद है, ये वो जगह है जहाँ रसूल पाक का मोर्चा था। ये ग़ज़वे अहज़ाब है, यहाँ रसूल पाक तशरीफ़ फरमाते। ये ग़ज़वे उहद और बदर का मंजर है, यहाँ आपका अरीशा था। आए दिन खज़ां के कुछ न था बजुज़ खारे गुलशन के, बाग़बां रो रो कर बताता जा रहा था, यहाँ गुंचा था यहाँ गुल था। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोग गुजर गए। देखो दोस्तों, अल्लाह पाक का फजल है, हमें इस काबिल बनाया अल्लाह ताला ने कि हम कुर्बानी कर रहे हैं। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला। अल यदुल उलिया, हदीस में आता है वो हाथ बेहतरीन है जो देने वाला है, लेने वाला हाथ भी उसी ने बनाया है। किसी को गरीब बनाया तो उसी ने बनाया है। लोग कहते हैं ना तिजारत के साथ फ़ायदा हासिल होता है, बहुत सारे तिजारत भी खसारे में, ताजिर भी खसारे में चले जाते हैं। लोग कहते हैं खेती बाड़ी से फ़ायदा होता है, बारिशें तेज़ आ गई या हुई नहीं तो क्या होगा। फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, उसकी मर्ज़ी है, जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे जी। तो अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला। देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। देने वाला हाथ भी उसी ने बनाया, लेने वाला हाथ भी उसी ने बनाया। देने वाले को शुक्र के मौके अता किए, मालदार को अपनी मालदारी पर शुक्र अदा करने के मौके अता किए। अब ज़कात दो, अब फितराना दो, अब हज करो, अब कुर्बानी करो, खुद खाओ और अपने रिश्तेदार गरीब वगैरह पड़ोसी जिसको मर्जी। इसमें तो गैर मुस्लिम की भी कोई, मुस्लिम की भी कैद नहीं है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दो। और ये डरो ये कि अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। असल ईमान ये है। आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, कुर्बानी करें, साथ साथ डरते रहें। अल्लामा रूमी ने क्या बात कही, फरमाया सपुर्दम बिह के माये खेशरा। अल्लामा रूमी का रिदम जो है ना, वज़न शेरी मुश्किल है। सपुर्दम बिह के माये खेशरा, तू दानी हिसाबे कमो पेशरा। ऐ मेरे रब तूने तौफीक दी, ये मैंने नेकी कर ली है, तेरी तौफीक से की है, लेकिन इस मेरी नेकी में बड़ी कमियां हैं। लेकिन जो मैं कर सकता था वो नेकी कर ली है, तू मुझसे बेहतर जानता है मेरी नेकी में बड़ी कमियां हैं। तू अपने फजल से मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले, ये तेरी मेहरबानी है कि तू कबूल कर ले। और बात यह है दोस्तों, उलमाए हक की बात लो, उलमाए जमहूर की बात लो। कोई कुर्बानी के बारे में क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं, कोई किधर है, कोई किधर है। अब जिस बंदे के पास इल्म ना हो वो किधर जाए बेचारा। उसे चाहिए कि उलमाए हक, जमहूर उलमाए हक के साथ जुड़ के रहे। कोई बंदा भी टीवी के प्रोग्राम सुनकर वलीउल्लाह नहीं हुआ। अगर कोई वलीउल्लाह हुआ तो किसी वली के पास बैठकर हुआ, उससे सबक लेकर हुआ, शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल किया, तो वो अल्लाह का नेक बंदा या आलिम बना या रहबर बना। जो भी इस तरह के लोग हैं डगमगाते हुए, जमहूर उम्मत के बड़े उलमा, मुस्तनद उलमा, वो टीवी और यूट्यूब के शौक ही नहीं रखते, उन्हें कहा जाए तब भी नहीं आते हैं। तो बात यह है दोस्तों, वो इकबाल ने बड़ी दर्द की बात कही, वो करते हैं बस ख़त्म करते हैं। फिर क्या कहता है, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। दुर्वेशी भी अय्यारी, सुल्तानी भी अय्यारी, मैं किधर जाऊं, किस मौलवी को लूं, कोई किधर लेके जा रहा है, कोई किधर लेके जा रहा है। दुर्वेशी भी अय्यारी,
سلطانی بھی عیاری. آخر میں بات کیا کہتے ہیں؟ اے مولا یسرب اب تو میری چارہ سازی کر. اے مولا یسرب اب تو میری چارہ سازی کر کہ میری فکر ہے افرنگی اور میرا ایمان ہے زناری. زناری ہے کہ کسی قید میں ہے. وہ ہندوؤں کے ایک رسم کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ میں نا وہ ایک دھاگا سا باندھتے ہیں نا, تو وہ اس مسلک کے قیدی ہوتے ہیں. تو اے اللہ پاک ہماری سوچ افرنگ کی ہو گئی, ظاہر ہے وہ ادھر حکمران رہا, اور ہمارا طرز زندگی ایمان شمان وہ ہندوانہ ہو گیا. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.